بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ رات کے 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ سب کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کھڑا تھا، مگر اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جبکہ بال بکھرے اور چہرے پر عجیب گھبراہٹ اور وحشت تھی۔ میں نے اس کی حالت کو نظر انداز کر کے سلام کیا، مگر اس نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا اور مجھ سے نگاہیں چراتا ہوا اندر چلا گیا۔ حالانکہ بھائی عمر میں مجھ سے 8 سال بڑے تھے اور ان کا گھر میں کافی روب تھا۔ وہ ہمیشہ ہنستے مسکراتے گھر کے اندر آتے تھے، مجھے پیار کرتے اور میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتے تھے، مگر آج ایک تو وہ خلاف معمول بہت لیٹ آئے تھے اور دوسرے انہوں نے ہماری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر امی ابو اور ہم بہنیں پریشان ہو گئیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں، بھائی ایک ہی تھا، اسی لیے بہت لاڈلا اور عزیز تھا، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ ہمارے گھرانے کا ماحول بہت مذہبی تھا، اسی لیے ابا نے 2 بہنوں کی شادی جلدی ہی کر دی۔ اب گھر میں صرف میں اور میرا بھائی بچا تھا۔ میری عمر ابھی 18 سال تھی، میرا گریجویشن مکمل نہیں ہوا تھا۔ میرے امی ابو بھائی کی شادی کے بعد میری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر بھائی کو کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے خاندان میں موت کو طلاق پر ترجیح دی جاتی تھی۔ مننا قبول کرتے تھے، مگر ایک بار شادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی اس بندھن کو نبھاتے ضرور تھے۔ اسی لیے بھائی چاہتے تھے کہ ان کی ہونے والی شریک حیات لاکھوں میں ایک ہو، اور اسی لاکھوں میں ایک کے چکر میں 4 سال یوں ہی گزر گئے، مگر بھائی کی من پسند لڑکی نہ ملی۔ کئی جگہوں پر تو اس لیے انکار ہو گیا کیونکہ ہمارے گھر کے مالی حالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ لوگ زیور اور مہر کے نام پر جو کچھ مانگتے تھے وہ تو ہماری استطاعت سے ہی باہر تھا، سو یوں ہی شادی التوا میں پڑتی رہی۔ اس بات پر کئی مرتبہ بھائی کا امی ابو سے لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا اور وہ اکثر ہی غصے میں گھر سے باہر نکل جاتے تھے، مگر اب کچھ دنوں سے انہوں نے شادی کی رٹ چھوڑ دی تھی۔ اب وہ اکثر گھر سے باہر رہنے لگے تھے، مگر آج تو گھر میں ماحول خوشگوار تھا۔ بھائی کی یہ حالت ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ اگلے دن بھی بھائی نے کسی سے بات نہیں کی، وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ان سے بات کریں، مگر وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان کا رویہ یوں تھا جیسے کوئی بہت بڑا جرم ان سے سرزد ہو گیا ہو۔ امی ابو نے اب شادی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ اب کے بار بھائی نے ایک انوکھی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بھائی کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہو۔ امی ابو کے لیے اب یہ ایک نیا سر درد تھا، مگر پھر بھائی کی بات تو ماننا تھی۔ وہ بھی ضد کے پکے تھے، منہ سے ایک بات نکال لیں تو وہ پھر پوری کروا کر ہی دم لیتے تھے۔ امی ابو نے بہت تلاش کیا، مگر ایسی کوئی لڑکی نہ ملی۔ بالآخر ایک جاننے والے کے توسط سے امی ابو نے خوشخبری سنائی کہ ایک نہایت ہی معزز اور خوشحال گھرانے کا رشتہ میسر آ رہا ہے۔ وہ لوگ لڑکے کی مالی مدد کرنے کی بھی حامی بھر رہے ہیں، جبکہ مہر اور زیور کے نام پر بھی ان کا کوئی ناجائز تقاضا نہیں ہے۔ وہ لوگ شرافت سے اپنی بیٹی بیاہنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو خدا خدا کر کے کسی معزز گھرانے کا رشتہ میسر آیا تھا، سو یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ بابر خان ایک غیور خاندانی آدمی تھا، وہ ایک ہی بات کرتا تھا، اسی لیے ہم اس کی بات کو بھی اہمیت دے رہے تھے۔ اس نے شادی کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ فوراً ہی 1 ہفتے کے اندر اندر شادی کرنا ہوگی۔ اس کی انہوں نے کوئی خاص وجہ نہیں بتائی، مگر ہم لوگوں کو ان کی بات ماننا پڑی۔ یوں یہ رشتہ عجلت میں طے کیا گیا، اور پھر کم وقت ہونے کی وجہ سے زور و شور سے تیاریاں ہونے لگیں۔ آخر کو ہم 3 بہنوں کا وہ اکلوتا بھائی تھا۔ ہم نے جی بھر کے بھائی کی شادی پر اپنے ارمان پورے کیے۔ شادی والے دن بھائی بھی بہت خوش تھا، وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، اس کا سینہ تو فخر سے چوڑا ہو رہا تھا۔ آخر کو اس کو اپنی من پسند دلہن جو مل گئی تھی، اگرچہ ابھی تک اس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا،
مگر ماں اور بہنوں سے دانیہ کی اتنی تعریفیں سنی تھیں کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ یوں بھی بھابھی کا تعلق ایک دینی گھرانے سے تھا۔ پچھلے ماہ ہی انہوں نے مدرسے سے 4 سالہ تعلیم کی سند حاصل کی تھی، شاید اسی لیے ان کے والد نے بھی شادی میں جلدی دکھائی تھی۔ دوست احباب بھی والدین کے اس فیصلے کی تعریف کر رہے تھے۔ شام کے 10 بجے ہم دلہن کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے۔ دانیہ واقعی لاکھوں میں ایک تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ ہم تو اسے دیکھتے رہ گئے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھائی دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ میں ہمارے گھر کے بڑے ہال میں بیٹھی تھی جہاں محلے کی سبھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ زیادہ تر خواتین پردے دار تھیں، اس لیے ہم نے بھائی کو کمرے میں نہیں آنے دیا۔ خیر بھائی کے پاس دلہن کے لیے وقت ہی کہاں تھا، دوست احباب نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ شادی کا دن اختتام پذیر ہوا تو میں نے بھائی سے 4000 روپے کی خطیر رقم لے کر ان کو کمرے میں جانے کی اجازت دی۔ انہیں ہنسی مذاق کے جھرمٹ میں بھابھی کے پاس چھوڑ کر ہم بہنیں امی کے پاس بیٹھ گئیں۔ ہم لوگ مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے، کوئی ان کے بچوں کے نام سوچ رہا تھا تو کوئی بچوں کی تعداد پر بحث کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں بھائی کے کمرے سے اونچی اونچی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ہم لوگوں کو کچھ کھٹکا ضرور ہوا مگر اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے، سوچا کہ خود ہی مسئلہ حل کر لیں گے۔ 5 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ بھائی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ غصے میں بھنائے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ امی بھی پریشان ہو گئیں۔ ہم بہنیں بھائی کے گرد جمع ہو گئیں مگر ان کی آنکھیں تو شعلے اگل رہی تھیں۔ ہم لوگ پوچھتے رہ گئے، بھائی کچھ تو بتائیں کیا ہوا ہے، مگر بھائی ابو کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اتنے میں ابو شور سن کر خود ہی آ گئے۔ ان کے آتے ہی بھائی چلا اٹھے، حالانکہ ایسی گستاخی انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ ابو، یہ شرافت دیکھی ہے آپ نے ان لوگوں کی؟ آپ نے تو کہا تھا لڑکی بڑی دیندار ہے، مگر یہ تو… بھائی کہتے کہتے رک گئے۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ الزام تو انہوں نے دانیہ پر لگا دیا تھا مگر اس کی وضاحت بھائی کے پاس نہیں تھی۔ دانیہ کی ایسی ویسی کوئی بات ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ امی ابو حیران پریشان رہ گئے۔ خدا خدا کر کے تمہاری شادی کی ہے اور اب تمہیں فضول کے نخرے سوچ رہے ہیں؟ ابو نے بھائی کو ڈانٹا، اور خبردار اگر تم نے کوئی ایسی ویسی بات سوچی تو۔ ابو کا اشارہ علیحدگی کی طرف تھا۔ ہمیشہ کی طرح بھائی ہم سے لڑ جھگڑ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ ہم لوگ انہیں آوازیں دیتے رہ گئے مگر انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ دانیہ سے شادی سے پہلے بھی میری تھوڑی بہت بے تکلفی تھی اور یوں بھی وہ میری ہم عمر تھی۔ بڑی بہنوں کو ان کے شوہر لینے آ گئے تھے، اب وہ تقریباً گھر سے جا رہی تھیں۔ ایسے میں امی نے بات سنبھالی اور مجھے دانیہ کے کمرے میں بھیج دیا تاکہ میں اسے اصل وجہ معلوم کر سکوں۔ کمرے میں گئی تو کمرے کی حالت عجیب تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا کہ مبادا کوئی ادھر نہ آ جائے اور کمرے کی حالت دیکھ کر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دیں۔ خیر ابھی یہ معاملہ ہم تک ہی تھا، اتنی زیادہ پریشانی والی بات نہیں تھی۔ بھائی کے مزاج سے ہم سبھی واقف تھے۔ بھابھی کے کمرے میں جو ہم نے سیج بنائی تھی وہ زمین پر بکھری پڑی تھی۔ گلاب کی پتیاں روندی جا چکی تھیں جبکہ بھابھی کا رو رو کر برا حال تھا۔ کاجل پھیل کر گالوں تک آ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں بھی سچ مچ گھبرا گئی۔ میں نے پانی پلایا تو وہ کچھ نارمل ہوئیں۔ میں نے کہا دانیہ آخر کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ میں نے کمرے کا لیمپ آن کر دیا اور لائٹ آف کر دی کہ شاید اس کی جھجک کچھ کم ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے دانیہ کو لٹا دیا۔ اس کو ذرا سکون آیا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور باتیں کرنے لگی۔ بڑی مشکل سے وہ نارمل ہوئی اور اپنی کہانی بتانا شروع کی۔ ثانیہ تم جانتی ہو میرے گھر والے اور میرے خاندان کی کتنی عزت اور کتنی نیک نامی مشہور ہے۔ ابو نے ہم بہنوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، امی نے بھی ہمیشہ پردے کا درس دیا۔ یہ بات سچ ہے کہ میں نے کبھی گھر سے بلا ضرورت قدم باہر نہیں نکالا، مگر انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس کے نصیب میں لکھے ہوتے ہیں اور شاید ہو کر ہی رہتے ہیں۔ میری بچپن سے ایک ہی سہیلی تھی، میں اور ایمن ایک دوسرے کے بغیر کم ہی رہتے تھے۔ وہ اکثر میرے گھر پائی جاتی اور میں اس کے گھر سے نہ نکلتی۔ کچھ دن پہلے جب اس کی شادی کی تاریخ ٹھہری تو میں اس کو کھونے کے خوف سے ہی ڈر گئی۔ اب میں اکثر اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ امی ابو منع نہیں کرتے تھے
کیونکہ ایمن کے گھر والوں کو امی ابو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایمن کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تو ہم سہیلیوں نے مہینہ پہلے ہی ڈھولکی رکھ لی، کیونکہ مل بیٹھنے کا یہ آخری موقع تھا۔ شام کے 6 بجتے ہی میں اپنی دیگر سہیلیوں کے ساتھ ایمن کے گھر چلی جاتی، جہاں ہم مل کر شادی والے گیت گاتی تھیں۔ اس دن شام کے 6 بجے ہمارے کوئی مہمان آ گئے۔ مجھے ان کو چائے بنا کر دیتے دیتے دیر ہو گئی۔ صبا آنٹی کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ خیر وہ گئیں تو میں شام کے تقریباً 8 بجے گھر سے نکلی۔ میں ایمن کے گھر کی طرف ہی جا رہی تھی۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی آ کر میرے پاس رکی۔ آن کی آن گاڑی سے 2 لڑکے نکلے۔ انہوں نے میرے منہ پر رومال رکھ کر مجھے اپنی گاڑی میں دھکیل دیا اور کسی نامعلوم مقام پر لے گئے اور مجھے برباد کر کے میرے گھر کے قریب ہی پھینک گئے۔ اتفاق سے میرے ابو اسی وقت گھر واپس آ رہے تھے۔ وہ تو کسی اور کی بیٹی سمجھ کر میری طرف آئے تھے تاکہ مجھے سہارا دے سکیں اور میری مدد کریں، مگر بدقسمتی سے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی ہی پڑی تھی جو بربادی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ابو کی آنکھوں میں جو درد میں نے اس وقت دیکھا تو سمجھ گئی کہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر کیوں خوش نہیں ہوتے۔ بیٹیوں سے نہیں، لوگ ان کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ میں لٹی پٹی ابا کے ساتھ گھر پہنچی تو اماں کو میری حالت سے ہی ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہم لوگ کسی سے کیا شکوہ کرتے اور کیا انصاف مانگتے؟ انصاف مل بھی جائے تو لٹی ہوئی عزت تو واپس نہیں آتی نا۔ امی ابو نے نہ مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھایا، نہ ہی پولیس میں رپورٹ لکھوائی، نہ کسی وکیل سے رابطہ کیا۔ وہ خاموشی سے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے مجھے جلد از جلد بہانا چاہتے تھے۔ اسی لیے اماں ابا نے میری شادی کے لیے نہ ہی کسی سے زیور کا مطالبہ کیا اور نہ ہی حق مہر کے نام پر بڑی رقم لکھوائی۔ وہ جلد از جلد میرا گھر بسانا چاہتے تھے۔ جب تمہارے بھائی کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں ابا نے خوشی کا اظہار کیا۔ تم لوگ بھی ہماری طرح کے ہی سادہ مزاج لوگ تھے۔ امی ابو نے کسی سے مشورہ نہیں کیا اور بس میری بات پکی کر دی۔ خاندان کے سبھی لوگ میرے اس اچانک رشتے پر حیران تھے، کیونکہ میں امی ابو کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ مجھے بیاہنے کے ان کے ہزاروں ارمان تھے، مگر اب جو کچھ ہم پر بیت چکی تھی اس کے بعد ہم کیا ارمان پورے کرتے؟ ہماری عزت بچ گئی تھی، یہی بہت تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میری خوش فہمی ہوگی۔ اس رات میں ان لڑکوں کا چہرہ دیکھ نہیں پائی تھی کیونکہ ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ تمہارے بھائی نے یہ انکشاف تو آج مجھ پر کیا ہے کہ ان لڑکوں میں سے ایک وہی تھا۔ وہ میرے منہ پر تھوک کر گیا ہے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری شادی اسی شخص سے ہوگی۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں ڈوب کر مر جاتی، مگر ایسے گھٹیا انسان سے شادی نہ کرتی جس نے لمحوں کی تسکین کے لیے مجھے برباد کر دیا۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا گھر سے لیٹ نکلنے والی ہر لڑکی پر معاشرے کے درندوں کو اسے برباد کرنے کا حق ہوتا ہے؟ دانیہ کی باتیں سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ مجھے تو راشد کو بھائی کہتے ہوئے بھی گھن آ رہی تھی۔ دانیہ کی بات مکمل ہونے کے بعد میں نے جا کر امی کو ہو بہو ساری بات بتا دی، کیونکہ بات اب بھابھی کی عزت کی تھی۔ امی نے یہ بات ابو کو بتائی تو وہ بھی حیران ہی رہ گئے۔ انہیں اپنے بیٹے سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ ہم بھی اللہ کے معجزے پر حیران تھے کہ کیسے بھائی کے سر وہی لڑکی ڈال دی گئی جس کو اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا۔ پہلے بتا چکی ہوں، ہمارے خاندان میں طلاق کا رواج تو کیا، طلاق کا تصور بھی نہیں ہے۔ ابو نے بھائی کو صاف صاف بتا دیا کہ اگر تم نے دانیہ کو چھوڑنے کی بات کی تو نہ صرف تمہیں جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا، بلکہ تم ساری عمر ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا۔ میرا بھائی عادتاً برا نہیں تھا، خدا جانے لمحوں کی غلطی اس سے کیسے ہو گئی۔ شاید اس کی صحبت کا اثر ہوگا۔ بھائی کا گناہ اس کی بہنوں کو پتہ چل چکا تھا، جبکہ اس کا دوست جو اس کے اس گناہ میں شریک تھا، اس کے سامنے تو وہ کبھی سر اٹھا کر جی نہیں سکتا تھا۔ بالآخر مجبوراً بھائی کو دانیہ کو قبول کرنا ہی پڑا، مگر جو ذلت اس نے اٹھائی وہ خدا کسی کو نہ دکھائے۔ میں نے اسے انگاروں پر لوٹتے دیکھا ہے، اور پھر وہ شخص جس کا ضمیر مکمل سویا نہ ہو، جس میں تھوڑی سی غیرت باقی ہو، احساس جرم اسے زندہ درگور کر دیتا ہے۔ قدرت نے دانیہ کی محبت تو اس کے دل میں ڈال دی، مگر بھائی کا سکون چھن گیا۔ زندگی بھر کے لیے بھائی سب کی نظروں سے گر گیا۔ ہم بہنوں کے سامنے آنا تو دور کی بات، وہ امی ابو سے بھی کم ہی ملتا تھا۔
کیونکہ جس قدر بھائی کو ہم نے مان اور عزت دی تھی اب وہ سب اس سے چھن چکا تھا۔ بھائی کبھی پیروں فقیروں کے پاس جاتا اور کبھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا، مگر اسے دل کا سکون نصیب نہ ہوتا۔ پچھتاوے کی آگ نے اس کا سکون راکھ کر کے رکھ دیا تھا۔ بالآخر کسی کے مشورے پر وہ سہروزے پر گیا۔ اس کے بعد یہ دورانیہ بڑھتا گیا اور بھائی نے 3 ماہ 6 ماہ تک وہاں لگا لیے۔ بھائی اب یکسر بدل چکے ہیں، سال میں تقریباً 6 مہینے روزے رکھتے ہیں اور اپنی بیوی اور بیٹیوں کا بہت ادب کرتے ہیں، خدا سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دانیہ نے تو انہیں معاف کر دیا ہے، مگر شاید ابھی تک وہ خود کو معاف نہیں کر سکے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔